TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا میں بسنے والے مسلمان 23 مارچ کو پہلا روزہ رکھیں گے۔ ہلال کمیٹی آف میٹروپولیٹن ٹورنٹو نے 23 مارچ کو کینیڈا میں یکم رمضان کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں بسنے والے مسلمان 23 مارچ کو پہلا روزہ رکھیں گے۔ ہلال کمیٹی آف میٹروپولیٹن ٹورنٹو نے 23 مارچ کو کینیڈا میں یکم رمضان کا اعلان کر دیا۔ ہلال کمیٹی کا کہنا ہے کہ آج 22 مارچ کو 30 شعبان ہے اور کل 23 مارچ کو یکم رمضان ہوگا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک جیسے برطانیہ، نیدرلینڈز اور فرانس کی طرح کینیڈا میں بھی مسلمان 23 مارچ کو مقدس مہینے کا روزہ رکھیں گے۔ ہلال کمیٹی آف میٹروپولیٹن ٹورنٹو کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 21 مارچ کو ملک میں کہیں بھی مصدقہ ذرائع سے چاند نظر آنے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ خیال رہے کہ کینیڈا میں سائنسی کیلنڈر کی بنیاد پر مختلف مساجد پہلے ہی جمعرات کے پہلے روزے کا اعلان کر چکی ہیں۔ کینیڈا میں ایک ہی دن رمضان کے آغاز پر مسلم کمیونٹی نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈا کے کچھ علاقوں میں مسلمان دن میں 20 گھنٹے تک روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرے علاقوں میں جہاں سورج مزید شمال میں غروب نہیں ہوتا، لوگ قریبی شہر کے اوقات کی پیروی کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ شماریات کینیڈا کی 2021 کی مردم شماری کے مطابق اسلام کینیڈا میں دوسرا سب سے زیادہ رپورٹ ہونے والا مذہب ہے۔ مردم شماری کے مطابق 2001 سے 2021 کے درمیان کینیڈا میں مسلمانوں کی آبادی مجموعی آبادی کے 2% سے بڑھ کر 4.9% ہو گئی ہے۔ اس میں تقریباً 1.8 ملین افراد ہیں۔ کینیڈا کے اراکین پارلیمنٹ بھارتی پنجاب میں بھارتی حکومت کے کریک ڈاؤن کے خلاف تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے اراکین پارلیمنٹ کا ایک حصہ بھارتی پنجاب میں بھارتی حکومت کے کریک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہا ہے اور انٹرنیٹ کی پابندیوں پر تنقید کرنے والوں کو آن لائن دھمکی آمیز جوابات موصول ہو رہے ہیں۔ کم از کم 3 دن کے لیے بھارتی پنجاب میں حکام نے مواصلات اور اجتماعات کو محدود کر دیا ہے کیونکہ حکام سکھ علیحدگی پسند رہنما امرت پال سنگھ کی تلاش میں ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ تلاشی 1 ماہ کے بعد سامنے آئی ہے جب انہوں نے ایک پولیس اسٹیشن پر پرتشدد دھاوا بول دیا تھا۔ کنزرویٹو کے ڈپٹی لیڈر ٹم اپل نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کینیڈین ممبر پارلیمنٹ کے طور پر ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت جانے والے کینیڈینوں کے لیے کچھ حفاظت ہو۔ ہم نے اسے تشویش کے طور پر اٹھایا اور رد عمل کافی سخت تھا۔ وہاں بھی بہت سی دھمکیوں اور ایسے لوگوں کی طرف سے جن کی پیروی بہت زیادہ ہے۔ ایڈمنٹن کے ایم پی ان مٹھی بھر پارلیمنٹیرینز میں شامل تھے جنہوں نے اس ہفتے آن لائن اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، یہاں تک کہ پنجاب میں لاکھوں لوگوں کو مبینہ طور پر انٹرنیٹ تک رسائی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھی کنزرویٹو ایم پی جسراج سنگھ ہالن، جو پارٹی کے اعلیٰ سطحی مالیاتی نقاد ہیں، نے کہا کہ وہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں، تاہم ٹروڈو انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی موقف جاری نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود ٹورنٹو کے علاقے سے تعلق رکھنے والے کم از کم 2 لبرل ایم پیز نے بڑی تعداد میں سکھ آبادی کے ساتھ عوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حکومتی اتحادی این ڈی پی کے رہنما جگمیت سنگھ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ فون پر بات کریں۔ شہری آزادیوں کی معطلی اور بیرون ملک کینیڈینوں کی حفاظت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرنے کے لیے کئی دہائیوں سے ہندوستان سکھ علیحدگی پسندوں کی سرگرمیوں کے جواب میں کینیڈا کی مختلف حکومتوں پر تنقید کرتا رہا ہے جو اپنے آزاد ملک خالصتان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کینیڈا اسرائیل کے وزیر خزانہ کے تبصروں کی مذمت کر رہا ہے جس نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی تاریخ یا ثقافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور فلسطینی عوام جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے فلسطینی عوام کے بارے میں اسرائیلی وزیر کے شرمناک ریمارکس کی مذمت کی۔ کینیڈا اسرائیل کے وزیر خزانہ کے تبصروں کی مذمت کر رہا ہے جس نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی تاریخ یا ثقافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور فلسطینی عوام جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بیزلل اسموترک، جو مقبوضہ مغربی کنارے کے انتظامی امور کے بھی ذمہ دار ہیں، نے یہ تبصرہ فرانس میں ایک کانفرنس میں اپنی تقریر کے دوران کیا۔ کیا فلسطین کی کوئی تاریخ یا ثقافت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ انہیں سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کی جانے والی فوٹیج میں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، فلسطینی عوام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اسموٹرچ کے بیان پر رد عمل کے لیے پوچھا گیا تو گلوبل افیئرز کینیڈا کے ترجمان نے 2 ریاستی حل کے لیے کینیڈا کی حمایت کا حوالہ دیا۔ وزیر اسموٹرچ کے یہ شرمناک تبصرے ناقابل قبول ہیں۔ ترجمان نے ایک ای میل میں کہا،
ہم اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان تبصروں کو مسترد کرے اور کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کے لیے جب ہم چھٹیوں کے اہم موسم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسموٹرچ، جو وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے سخت دائیں اتحاد میں ایک مذہبی قوم پرست جماعت کے سربراہ ہیں، نے یہ تقریر اسی دن کی جب اسرائیلی اور فلسطینی حکام کی مصری سیرگاہ شرم الشیخ میں مسلمانوں کے مقدس مہینے سے قبل رمضان اور یہودی فسح کی چھٹیوں کے دوران کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات کے لیے ملاقات ہوئی۔ آنے والا دور حساس ہے کیونکہ یہودی اور مسلم وفاداروں کی بڑی تعداد یروشلم کے پرانے شہر میں داخل ہو رہی ہے، جو کہ تنازعات کا جذباتی مرکز اور تشدد کے لیے ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ دیگر مغربی اتحادیوں نے بھی اسموٹرچ کے ریمارکس پر تنقید کی۔ گزشتہ ایک سال کے دوران اسرائیلی فورسز نے جنگجوؤں اور شہریوں سمیت 250 سے زائد فلسطینیوں کو بلاک کیا ہے، جبکہ فلسطینی حملوں میں 40 سے زائد اسرائیلی اور غیر ملکی ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اسرائیل کے اندر عدالتی نظام کو تبدیل کرنے کے نیتن یاہو کے منصوبوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کے ساتھ ملتی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا چینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد کہنا ہے کہ چینی صدر سے بلا تکلف اور بامعنی گفتگو ہوئی ہے۔ چین کا امن منصوبہ یوکرین جنگ کے خاتمے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا چینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد کہنا ہے کہ چینی صدر سے بلا تکلف اور بامعنی گفتگو ہوئی ہے۔ چین کا امن منصوبہ یوکرین جنگ کے خاتمے کی بنیاد بن سکتا ہے، جبکہ روسی وزارت خارجہ نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی امن مذاکرات میں یوکرین کے اہم مغربی شراکت داروں کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چین کی روس یوکرین امن تجاویز سے متعلق کہا ہے کہ یہ بات شکوک پیدا کرتی ہے کہ چین یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ کر رہا ہے۔ روس کے 2 روزہ دورے کے دوران اپنے ہم منصب ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے بعد چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین روس تعاون میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے تعاون کے ابتدائی فوائد دیکھے جا سکتے ہیں۔ چین اور روس کو مزید تعاون کو آگے بڑھانا ہے۔ نئے مقاصد کے حصول کے لیے 2 طرفہ عملی تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ روسی صدر پوتن کا کہنا تھا کہ ملاقات کے دوران چینی صدر سے سائبیریا گیس پائپ لائن پر بات ہوئی۔ چینی صدر کو بتایا کہ روس چین کی توانائی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ سائبیریا گیس پائپ لائن کے تمام عملی پہلوؤں پر اتفاق ہوا ہے۔ روس 2030 تک چین کو 98 BCM تک گیس فراہم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چینی کاروباری کمپنیوں کو روس چھوڑ کر جانے والی مغربی کمپنیوں کی جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ملاقات کے دوران چین تک شمالی سمندری راستے کی تعمیر کے امکانات کو بھی دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ چین نے گزشتہ ماہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ایک منصوبہ جاری کیا تھا۔ چین کی امن تجاویز میں روس یوکرین امن بات چیت، علاقائی سالمیت کا احترام اور جنگ بندی شامل ہے۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کو کسی بھی امن مذاکرات میں قابل اعتماد ثالث نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ تنازع میں ان کی شمولیت غیر جانبدارانہ نہیں۔ روسی وزارت خارجہ کا 2 ٹوک جواب جرمن سفارتکار وولف گینگ اسکنگر کے بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے یوکرین جنگ خاتمے کے لیے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی پر مبنی مغربی ثالثی گروپ تشکیل دینے کی تجویز دی تھی۔ امریکا کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور کے قریب رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور پولیس ہائی الرٹ ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکا کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور کے قریب رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں اور پولیس ہائی الرٹ ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں 2016 میں اسٹارمی ڈینیلز کو $130,000 کی ادائیگی کے معاملے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے، اس کا انحصار نیو یارک سٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی ایلان بریک پر ہوگا، لیکن اگر ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہوتا ہے تو وہ گرفتار کیے جانے والے پہلے سابق امریکی صدر ہوں گے۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق گرینڈ جیوری ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم سے متعلق ووٹنگ آج کر سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں دوبارہ حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کا فیصلہ انتہائی اہم ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فرد جرم اگلے ہفتے مینہٹن کورٹ میں ٹرمپ پر چارجز کے اعلان سے قبل بھی عائد ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب سابق صدر کے 40 کے قریب حامیوں نے فلوریڈا میں ریلی نکالی، جبکہ نیو یارک سٹی میں ٹرمپ کی مخالفت میں ریلی نکالی گئی۔ واضح رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 2016 کی انتخابی مہم میں امریکی اداکارہ کو رقم دینے کا الزام ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔